بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل پر۔ ریانہ آفتاب کا افسانہ وہ لڑکی عجیب پہیلی تھی۔ پیش خدمت ہے۔ کیا کہوں میں اسے اور کیسے ذکر چھیڑوں اس کا۔ مجھے اقرار ہے میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں جن سے میں نے دوستی کی، فلرٹ کیا۔ میں شاہانہ مزاج کا مالک ہوں۔ زندگی میں صرف سکون کی کھنک ہی سنی ہے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد ڈیڈ نے بتایا کہ ہم جدی پشتی رئیس نہیں ہیں۔ ڈیڈ اچھی جاب پہ فائز تھے۔ ماما سے ان کی لو میرج تھی۔ میری پیدائش کے سال بھر بعد ہی ماما ڈیڈی اور مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر چکی تھیں۔ میں نے ہوش سنبھالا تو ماما کا وجود میرے لیے تازیانہ بن گیا۔ ڈیڈی ٹور سے گئے تھے کہ محبت کا بھرم بھرنے والی ماما کے لیے ہزاروں روپے اور ڈیڈی کی محبت ناکافی تھی۔ محلوں کا شوق ماما کو محبت اور بیٹے سے دور لے گیا۔ ڈیڈ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ کتنے جتن کر کے انہوں نے ماما کو اپنایا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میرے ڈیڈ بہت باہمت شخص ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو قابل رحم بنانے کے بجائے قابل رشک بنایا۔ انہوں نے محنت کی، بے حد محنت، جس کے نتیجے میں وہ آج نمایاں حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ دولت کے حصول کی دوڑ میں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ڈیڈ دولت کمانے کی مشین بن گئے، صرف اس لیے کہ چند ہزار روپے کی تنخواہ کی وجہ سے ماما نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ صنف نازک نے شروع ہی سے مجھے غیر معمولی اہمیت دی۔ وجہ میری وجاہت اور روپیہ تھا۔ میں نے بھی جی بھر کر اس صنف کو بیوقوف بنایا۔ مجھے اقرار ہے کہ ماما کے عمل نے میرے دل میں عورت ذات کے لیے عزت کی کوئی رمق نہ چھوڑی تھی۔ میں لڑکیوں کو روتا، بلکتا، اپنی محبت پہ آہیں بھرتا چھوڑتا تو مجھے ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ مجھے لگتا میں نے اپنے ڈیڈ کے رت جگہوں کا کرب کسی حد تک کم کر دیا ہے۔ میں یوں ہی ماما کے عمل کی سزا ہر اس لڑکی کو دینا چاہتا تھا کہ انہیں ریجیکٹ کیے جانے کے درد سے آشنا کرانا چاہتا تھا، مگر اچانک لمحہ حیات میں وہ پل بھی دستک دے بیٹھا جب روحم گل میری زندگی میں باد صبا کی طرح آئی۔ میرے دل کی سرزمین پہ اپنے قدم جما دیے۔ میں اس کی ذات میں گم ہونے لگا۔ یہ پیار تھا، محبت یا عشق، مجھے نہیں پتہ، مگر جو بھی تھا بہت زور آور تھا۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، گو پریوں جیسی شخصیت کی مالک نہ تھی، مگر اس میں کچھ ایسا سحر تھا جو ہزاروں حسینوں میں مجھے آج تک نظر نہ آیا۔ وہ اور لڑکیوں سے بہت الگ تھی۔ پلکوں کو جھپکنے کی ادا، لٹوں کو انگلیوں سے سنوارنے کی ادا، مستی بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرانے کی ادا۔ میں کس کس ادا کا ذکر کروں؟ بس وہ سراپا سحر تھی اور میں اس کے زیر اثر تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مجھے لگا کہ میں اس کے سحر سے نکلنے لگا ہوں۔ اس دن اصرار کر کے میں اسے اپنا گھر دکھانے لایا۔ میرے گھر کو اس نے ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ میرے بیڈ روم میں داخل ہو کر وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ سے بھی۔ اس کی توجہ کا مرکز میرا پراسرار بیڈ روم تھا۔ میرے بیڈ روم میں ایک سے ایک کی قیمتی چیز تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ میں کمرے کے درمیان میں کھڑا اس کے ایک ایک انداز کو جانچ رہا تھا۔ جانے کیوں اس کی چیزوں میں محویت دیکھ کر مجھے چڑ ہو رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اس نے اسپرے اپنی ہاتھ کی پشت پہ کیا تو کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ وہ پرفیوم بے حد مہنگا تھا۔ میں اسے سوئٹزرلینڈ سے لایا تھا۔ اس کے بعد وہ سائڈ دراز چیک کر رہی تھی۔ دراز میں میرے لباس کے ہم رنگ بے شمار والیٹ رکھے تھے۔ وہ ایک ایک کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میری کن پٹی میں ہونٹ ٹھوکریں مارنے لگا جب وہ میری وارڈروب میں پیش قیمت لٹکے سوٹ کو چھو چھو کر دیکھنے لگی تو میرے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ بے جان چیزوں میں محو ہو کر تم ایک جاندار انسان کو فراموش کر رہی ہو۔ میں بے ساختہ بولنے سے باز نہ رہ سکا۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے مجھ تک چلی آئی، اور اس گھڑی میں اس کی مسکراہٹ نے مجھے اپنی جانب متوجہ نہیں کیا۔ جس ندیدے پن سے اس نے میری چیزوں میں دلچسپی ظاہر کی تھی،
اس نے برسوں سے دکھتے زخم کے کھرنڈ اتار دیے تھے۔ کیا یہ ماما جیسی ہے؟ ڈرائیو کرتے میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ میں اسے ڈراپ کرنے جا رہا تھا، وہ دنیا جہان کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے لہجے سے اس کے اندرونی خوشی کا پتہ چل رہا تھا۔ میرا گھر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ میں جس قدر خوشی کا اظہار کر رہی تھی، میں اسی قدر بد دلی کا شکار تھا۔ اس کی محبت میرے لہو میں گردش کرتی تھی، لیکن میں اس سے بدگمان ہو رہا تھا۔ وہ میری بے توجہی کا گلہ کر رہی تھی اور اسی اثناء میں گاڑی جھٹکے کھا کر بند ہو گئی۔ میں نے باہر نکل کر چیک کیا اور مزید کوفت کا شکار ہو گیا۔ انجن میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کو مکینک ہی دور کر سکتا تھا۔ تم رہنے دو الیان، میں ویگن سے چلی جاؤں گی۔ میرے بگڑے موڈ کو دیکھ کر اس نے کہا، نہیں چلو، میں تمہیں ٹیکسی میں چھوڑ آؤں۔ میں اسے ڈلتی شام میں اکیلا نہیں بھیج سکتا تھا۔ تمہیں تردد کی ضرورت نہیں، میں ویگن میں چلی جاؤں گی۔ تم کسی مکینک کو گاڑی دکھا لو، دیر ہوگی تو شاپ بھی بند ہو جائے گی۔ اس گھڑی اس کے لہجے میں میرے لیے فکر مندی تھی جو مجھے سراسر بناوٹی لگی۔ تم میری فکر نہ کرو۔ میرا لہجہ کس قدر چبھن لیے ہوئے تھا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے نظریں چرا لیں اور روڈ کو دیکھنے لگا۔ تم میرے ساتھ ٹیکسی میں نہیں جانا چاہتی تو چلو میں تمہارے ساتھ ویگن میں چلتا ہوں۔ اس کے روٹ کی ویگن آتی نظر آئی تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسی اثناء میں بلیک چمچماتی کار ہمارے بالکل قریب آ رکی۔ گل، تم یہاں؟ حیریت؟ اس میں سے ایک شاندار بندہ برآمد ہوا۔ ہاں، تم اس وقت یہاں کیسے؟ روحا گل کے چہرے پہ روشنی آ گئی۔ تمہاری طرف ہی جا رہا تھا، تم نظر آ گئی تو رک گیا۔ گھر جا رہی ہو تو میرے ساتھ چلو، مقابل نے کہا۔ وہ دونوں مجھے فراموش کر کے محو گفتگو تھے۔ اسی لمحے مجھے روحا گل بہت بری لگی۔ ہاں، میں چلتی ہوں الیان، تم کسی مکینک کو بلاؤ، میں ساحر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ساحر میرا خالہ زاد ہے اور ساحر یہ الیان ہے۔ میرے تنے ہوئے نقوش نے اسے پزل کر دیا تھا، تب وہ قدرے بے ربط ہو گئی تھی۔ ویگن میرا ہاتھ دینے پہ رک چکی تھی، مگر روحا گل گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جاننا ہے؟ کنڈکٹر نے آواز پہ زور دے کر کہا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے میں بلیک چمچماتی کار کی نمبر پلیٹ کو گور رہا تھا جو لمحہ بہ لمحہ مجھ سے دور ہو رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح روحا گل میرے دل سے اچانک اتر گئی تھی۔ وہ قیامت کی رات تھی۔ اس رات کا ایک ایک پل میں نے ماما اور روحا کا موازنہ کرتے گزارا تھا۔ صبح کی روشنی نمودار ہونے سے قبل میں نے ایک فیصلہ کر لیا، روحا گل کو اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کا فیصلہ۔ اس کے بعد ملاقات میں اس نے بتانا چاہا، ساحر عرصے بعد ملا تھا۔ وہ اس کے بھائیوں جیسا کزن تھا، مگر اس کے لفظ میرے دل تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ فقط میری گاڑی خراب ہونے پر وہ دوسری گاڑی میں چلی گئی۔ زندگی ہزاروں موڑ لیتی ہے۔ اگر کل میں دیوالیہ ہو جاؤں تو یہ بھی ماما کی طرح مجھے اور میرے بچے کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس سوچ نے مجھ سے وہ سب کہلوا دیا جو روحا گل کو شوق میں مبتلا کر گیا۔ اسے بھی ماما کی طرح صرف پیسے سے محبت تھی۔ میں ڈیڈ جتنا بہادر نہیں تھا، سو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں سے نکلا تو صرف اتنا، کیوں؟ مجھے ایسے جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو میرے پرآسائش گھر، برانڈڈ پرفیوم، دیدہ زیب ملبوسات میں کھو کر مجھے فراموش نہ کرے، میری گاڑی خراب ہونے پر کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر نہ چلی جائے۔ میں نے صاف لفظوں میں جتا دیا۔ اس پل اس کی آنکھوں میں حیرت کا رنگ آیا۔ اس نے بغور مجھے دیکھا، پھر وہ پلٹ گئی۔ بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے وہ چلی گئی۔ کئی سال بیت کے مجھے روحا گل کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں نے اسے بلانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، مگر اس میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ کامیاب ہوتا تو روحا گل کی جگہ کسی اور کو دے چکا ہوتا۔ روحا گل کے بعد نہ کوئی میرے دل میں جگہ لے سکا، نہ زندگی میں۔ میں اکثر سوچتا تھا، ایک سطحی سی لڑکی کے لیے یہ جوگ؟ میرا دل اس سوال پہ خاموش رہتا تھا۔ برسوں بعد بزنس ڈنر میں ریان فاروقی سے ملاقات ہوئی۔ ریان فاروقی میری ماما کا بیٹا تھا۔
میرا ستیلا بھائی، وہ بھی بزنس کمیونٹی میں خود کو منوا رہا تھا۔ وہ مزاج کا بہت اچھا تھا، اکثر اس سے ہیلو ہائی ہو جاتی تھی۔ ان سے ملو، یہ میرے بڑے بھائی الیان الوی، اور بھائی یہ ہے میری مسز روحا گل، یعنی مسز ریان فاروقی۔ جانے کس پل ریان قریب چلا آیا تھا۔ میں نے ایک دم نظریں اٹھائیں اور پھر جھکانا بھول گیا۔ سفید رنگ کی نفیس سی ساڑی میں کے خوبصورت نیکلس اور کانوں میں پڑے آویزے اسے حسین تر بنا رہے تھے۔ اس کی نگاہوں میں ایک پل شناسائی جھلکی اور اگلے ہی پل نگاہیں بے تاثر ہو گئیں۔ یونو بھائی کہ پاپا کی فائل کھلنے کے بعد ہم کتنے مشکل دور سے گزرے۔ پاپا کے باعث میرے بزنس میں بھی فرق پڑا۔ قدرت شاید میرا امتحان لے رہی تھی۔ میں شروع سے ہی پاپا کو 2 نمبر کام سے منع کرتا تھا۔ میرا ہمیشہ ان سے اختلاف رہا۔ نتیجتاً میں علیحدہ بزنس شروع کر چکا تھا، اور جب پاپا کی فائل کھلی تب میں نے جانا اللہ نے ہمیں آزمانے کی ٹھان لی ہے۔ میری لیدر کی فیکٹری میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آگ لگ گئی۔ آگ کیسے لگی، کس نے لگائی، یہ آج تک یہ بات حل نہ ہو سکی، مگر میں ٹوٹ ضرور گیا تھا۔ پاپا کی کیا ٹینشن کم تھی کہ میں بھی دیوالیہ ہو گیا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اور میں بھی کس قدر بزنس کو پھر سے جمانے کی تکو کرنے لگا۔ ان مصائب میں روحا ملی۔ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، روحا کی اور میری پہلی ملاقات ایک سینٹر میں ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں ماسٹر کر رہی تھی اور نمائش دیکھنے آئی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اس نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر مجھے اس وقت ملی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب میرے پاس پیسہ تھا۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ جب میں تہی دامن تھا تب یہ میری بن گئی۔ ریان فاروقی کا ایک ایک لفظ مجھے پاتال میں دھکیل رہا تھا۔ ریان فاروقی اپنے لیے مشروب لینے گیا۔ وہ مجھ پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہوئے گویا ہوئی، الیان الوی، ایک انسان کی شبہ دوسرے میں تلاش کرنا صحت مند دماغ کی دلیل نہیں۔ ہر انسان فطرتاً عادتاً اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ تم نے میری ہر ادا کو اپنی ماں سے مشروط کیا۔ مجھے سمجھنے کے بجائے ہر گھڑی اپنی ماں سے میرا موازنہ کرتے رہے، اور میں نے تم سے محبت کی تھی، سچی اور پرخلوص، ورنہ تم سے پہلے ریان، اس سے پہلے کتنوں نے پیش قدمی کی تھی، مگر میرے دل کا دروازہ کھلا تھا تو صرف فقط تمہارے لیے۔ تمہارا کئی کنال پر مشتمل پرآسائش محل، تمہارے قیمتی والٹ، تمہارے دیدہ زیب ملبوسات مجھے اس لیے اچھے نہیں لگے تھے کہ وہ پیش قیمت تھے، میرے لیے خاص تمہارے باعث سے۔ تم سے وابستہ چیز چند سکوں کی بھی ہوتی تو میں اسی کے شوق اور محبت سے محو ہو کر دیکھتی، کیونکہ میری نظر میں تم اہم تھے۔ گاڑی چھوڑ کر تم میرے لیے ویگن میں سفر کرو مجھے گوارا نہ تھا، اور میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلے۔ جب تم نے اپنا فیصلہ مجھے سنایا تھا میں تب بھی یہ سب کہہ سکتی تھی، مگر مجھے بات ہی چھوٹی لگی۔ تمہارے لفظوں نے بہت چھوٹا کر دیا تھا تمہیں۔ اسی لمحے میرے دل سے اتر گئے تھے اور میں پلٹ گئی۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، بیتے لمحوں کو واپس لا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے قدم موڑ لیے۔ میں اس رنگ و نور کی محفل سے دور جانا چاہتا تھا۔ میرے اندر ایک حلادار آیا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ واپسی کے سفر میں مجھے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے کانوں میں ایک ہی سرگوشی تھی، وہ لڑکی بھی ایک عجیب پہیلی تھی۔ پیاسے ہونٹ تھے، آنکھ سمندر جیسی تھی، چاروں اطراف وہ بیت لڑکی تھی، اور میں کہاں تھا؟ کہیں نہیں، کیونکہ سطحی چیزیں ہمیشہ اپنی قدر کھو دیتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، جیسے الیان الوی۔